بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ میرے راہ ہدایت کے ناظرین و سامعین، ہم بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جس میں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے اس کے ابتدائیہ حصے پہ گفتگو کی کہ جو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان کی شاخوں کا ذکر کیا اور اس کو ابوبکر البہقی نے جب اس حدیث کی شرح کی تو اس میں انہوں نے 77 یعنی 77 شاخوں کا ذکر کیا۔ تو ہم نے ان کو جو ان میں مشترکہ شاخیں تھیں ان میں سے چند کا بابا جی حضور کے سامنے اظہار کیا، تو آپ نے کہا کہ ہاں ان پہ گفتگو کر کے پھر ایمان کی جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا پہ فرمایا اس پہ گفتگو کرنی ہے۔ تو ہم پچھلی نشست میں یہ ذکر کر رہے تھے کہ پہلا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا۔ ہماری لاسٹ گفتگو اس پہ ہوئی تھی اور بابا جی سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ ہر کوئی مانتا تو ہے لیکن اگر وہ اس بات کا یقین کامل کر لے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، تو پھر اس کی ذات میں سے ہر قسم کی برائی خود بخود نکل جائے گی۔ اس بات پہ ہمارا یقین نہیں ہے، اس بات پہ ہم کھڑے نہیں ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ اگر ہمارا اس بات پر یقین کامل ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے تو پھر ہم کبھی بھی غفلت کا شکار نہ ہوں، پھر ہم کبھی بھی برائی کا شکار نہ ہوں، پھر ہم کبھی بھی خسارے کی طرف نہ جائیں، پھر ہم کبھی بھی کسی کے نقصان کی طرف نہ جائیں۔ ہمارے ہر عمل کو میرا رب دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر اٹھنے والے قدم سے وہ واقف ہے، ہمارے معاملات دیکھ رہا ہے، ہماری حرکات و سکنات دیکھ رہا ہے، ہماری دھوکہ دہی دیکھ رہا ہے، ہماری ناانصافی دیکھ رہا ہے، ہماری مکاری اور عیاری دیکھ رہا ہے، ہمارا ظلم دیکھ رہا ہے، ہم جس انداز سے کاروبار کرتے ہیں اس کو وہ دیکھ رہا ہے، ہمارے ناپ تول کو وہ دیکھ رہا ہے، ہماری کم ظرفی کو وہ دیکھ رہا ہے، ہمارے جبر کو وہ دیکھ رہا ہے، ہماری بد سلوکی کو دیکھ رہا ہے، ہماری بد نیتی کو دیکھ رہا ہے، ہمارے جھوٹ کو وہ سن رہا ہے، ہماری چغلی کو وہ سن رہا ہے، ہماری جھوٹی قسمیں وہ سن رہا ہے، ہماری جھوٹی گواہیاں وہ سن رہا ہے۔ ہر وہ جملہ جو ہماری زبان سے نکلتا ہے یا ہر وہ کام جس کا اظہار ہمارے وجود سے ہوتا ہے، میرا رب وہ سن بھی رہا ہے اور وہ دیکھ بھی رہا ہے۔ اب یہاں پر میں اپنے ناظرین کو اپنے سمیت دعوت فکر دیتا ہوں، دعوت غور دیتا ہوں۔ اس پر میرے بابا جی حضور بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں۔ میرے بابا جی حضور فرماتے ہیں بیٹا غور سے فکر لاحق ہوتی ہے۔ جب بندہ سوچ بچار کرتا ہے نا تو وہ فکر کرتا ہے، اور پھر جب وہ فکر کرتا ہے، سوچ بچار کرتا ہے اور اس معاملے کو بڑی گہرائی سے دیکھتا ہے، آپ نے فرمایا پھر فکر سے ہی فقراء کا سفر طے ہوتا ہے۔ یعنی وہ فقیری، وہ درویشی، وہ للہیت اور وہ قرب کی منازل، اور جس کو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ الفقر فخری، کہ فقر جو ہے وہ میرا فخر ہے، یعنی بے نیازی اور للہیت اور خالص اس کے ساتھ جڑ جانا، یہ فکر سے انسان فقراء کا سفر طے کرتا ہے۔ تو میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ کیا میں اور آپ اس معاملے پہ
یقین رکھتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ یہ فیصلہ ہر ایک نے خود کرنا ہے، نہ ہم کسی پہ کوئی الزام لگاتے ہیں، بس ایک توجہ دلانی ہے۔ باتیں بہت ساری، علم ہر ایک کے پاس، ہر ایک بہت بڑا دانشور، ہر ایک بہت بڑا دانا، ہر ایک کے پاس معلومات کا ذخیرہ، لیکن اصل بات تو عمل سے بننی ہے، اصل بات تو اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے سے بننی ہے۔ علم کا پہاڑ ہو، علم کا بحر بے کراں آپ ہوں، لیکن اگر عمل سے ہی خالی ہوں، جس طرح حضرت اقبال نے کہا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ہمیں فکر کے مقام پہ آنا ہے کہ جس خدا کو میں مان رہا ہوں، کیا صرف زبان سے ہی اقرار کر رہا ہوں، یا صرف اپنے آپ کو جو ہے وہ دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ ایسی نہیں، بلکہ اس پہ کھڑے ہونا ہے، اور میرے ہر لمحے کو میرا رب مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، تو پھر اگر ہم اس پہ کھڑے ہوں گے تو ہمیں رب کا قرب ملے گا۔ نفس امارہ جو ہمارا نفس ہے وہ زیر ہوگا اور ہم خدا کے قریب ہوں گے۔ اور میرے بابا سرکار نے فرمایا، بیٹا یہ تو ظاہری معاملات ہیں، دھوکہ دہی، کم ظرفی، ساری چیزیں، اور جو آپ بظاہر لوگوں کے ساتھ کرتے ہو، وہ صرف یہی نہیں، جو انسان کے اندر کے معاملات ہیں وہ بھی اس سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اس خدائے وحدہ لا شریک سے وہ معاملات بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور ان کو بھی وہ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، کیونکہ اس نے قرآن میں بڑے واضح انداز میں اور بڑے خوبصورت انداز میں انسان کو بات سمجھانے کے لیے کہا کہ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ وہ ہے جو تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے اور اس کو پتا ہے۔ لوگوں کو تو بظاہر تم دھوکہ دے سکتے ہو، لوگوں کو تو تم بظاہر معاملات جو ہے وہ ان سے چھپا سکتے ہو، لیکن اس کی بارگاہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اندر کے معاملات کیا ہیں، اس پہ ہم اپنی اگلی نشست پہ گفتگو کریں گے۔ ہم نے ابھی تک جو گفتگو کی، یہ دعوت فکر ہے، اور دیکھنا ہے کہ ہم اس میں کہاں کھڑے ہیں۔